اب ہم کتاب منہاج العابدین کے چوتھے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے چوتھا باب چوتھی گھاٹی میں، اور یہ گھاٹی عقبۃ العوارض کے نام سے موسوم ہے۔ پھر اے طالب عبادت، تجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان عوارض سے بچنا اور ان کے راستے بند کرنا بھی تجھ پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ تجھے اصل مقصود سے نہ روکیں۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عوارض چار ہیں۔ اول عارضہ رزق اور نفس کا رزق کے متعلق مطالبہ۔ اس عارضے سے نجات کی یہ صورت ہے کہ تو رزق کے بارے میں خدا تعالی پر توکل اور بھروسہ کرے، اور یہ توکل دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تو عبادت کے واسطے فارغ ہو سکے اور کما حقہ نیک کام کر سکے، اس لیے کہ جو شخص رزق کے بارے میں خدا تعالی پر متوکل نہ ہو، وہ ضرور خدا تعالی کی عبادت چھوڑ کر تلاش روزی، معاشی حاجات اور مصالح رزق میں مشغول ہوگا، یا تو ظاہری جسم سے مشغول ہوگا یا خیالات کے طور پر۔ ظاہری جسم کے اعتبار سے تو اس طرح کہ تلاش روزی میں مارا مارا پھرے گا اور بدن سے محنت مزدوری کر کے کمانے کی کوشش کرے گا، جیسے عام لوگوں کا حال ہے۔ اور خیالات کے طور پر اس طرح کہ تلاش رزق کی تدبیریں سوچے گا، طرح طرح کے ارادے کرے گا، اور مختلف نوعیتوں کے وسوسے اس کے دل میں آئیں گے، جیسے وہ لوگ جو رزق کی تدبیریں سوچنے میں گرفتار ہیں۔ اور عبادت کا محقق اس وقت ہو سکتی ہے جب دل اور بدن پوری طرح اس کے لیے فارغ ہوں، اور ایسی فراغت صرف متوکلین کو ہی میسر آ سکتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک انہیں رزق یا کچھ روپیہ پیسہ ہاتھ نہ آ جائے۔ تو ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ دنیا و آخرت میں اپنے اصل مقصود سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے بارہا اپنے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، جہان میں دو شخص ہی کامیاب ہوتے ہیں، ایک باجرت آدمی اور دوسرا متوکل۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جامع فقرہ ہے، کیونکہ باجرت شخص اپنی قوت ارادی اور جرأت قلب سے جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور متوکل شخص اس لیے کامیاب ہے کہ وہ وعدہ خداوندی پر اپنی بصیرت اور یقین کامل سے اعتماد رکھتا ہے، اور ہر کام کرتے وقت اسے خدا تعالی پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا ارادہ پورا کرنے میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، اور نہ شیطانی وسوسے اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مقاصد و مطالب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ضعیف الطبع اور ضعیف الاعتقاد آدمی ہمیشہ خدا تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے میں متردد رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کے دماغ میں فطور اور طبیعت میں پریشانی مسلط رہتی ہے، اور بندھے ہوئے گدھے یا قفس میں بند پرندے کی طرح منتظر رہتا ہے۔ اس پراگندہ خیالی میں اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ ایسا شخص کوئی بڑا قابل ستائش اور معزز کام نہیں کر سکتا، اگر کہیں کرنے کا ارادہ بھی کرے تو اس میں ناکام رہتا ہے اور اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ دنیاوی بلند مراتب حاصل کرنے والے بھی بڑی پوسٹ اور بلند مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے توجہ ہٹا کر اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ مثلاً وہ لوگ جو کسی خطۂ زمین کے بادشاہ بنتے ہیں، انہیں اس کے لیے جنگ و جدال کرنے پڑتے ہیں، دشمنوں کو کچلنا پڑتا ہے، یا تو دشمنوں کو ہلاک کرنا پڑتا ہے یا اپنا متی بنانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بادشاہ بنتے ہیں یا اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے دن اپنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دیکھا تو فرمایا، جو بڑی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور تاجر لوگ خشکی اور تری کے نہایت خطرناک سفر اختیار کرتے ہیں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک لے جاتے ہیں، اور دلوں کو نفع یا نقصان پر قائم رکھتے ہیں، تب جا کر بڑے منافع، بڑے مال اور بڑی بڑی اعلیٰ اور قیمتی اشیاء کے مالک بنتے ہیں۔ باقی رہے چھوٹے درجے کے عام دکاندار جو دل کے کمزور اور عزم کے کچے ہیں، وہ اتنی جرأت نہیں کرتے کہ دور دراز کے سفر اختیار کریں، بلکہ حقیر مال کے ساتھ ہی دل لگائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ساری عمر مکان سے دکان تک اور دکان سے مکان تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اس بنا پر وہ بادشاہوں جیسے بڑے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی وہ بڑے تاجروں کی طرح کافی سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو شام کو اگر ایک درہمی نفع ہو تو اسے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے قلیل نفع پر اس
اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہمت اور وسعت نظری اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا اور اہل دنیا کا حال ہے، لیکن وہ مقدس لوگ جو آخرت کی نجات چاہتے ہیں، ان کا اصل سرمایہ یہی توکل اور دل کو خدا کے سوا دوسری چیزوں سے ہٹا لینا ہے۔ جب یہ لوگ توکل کی صفت کا محق ہو اپنے اندر حاصل کر لیتے ہیں اور اس میں مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں ہر چیز سے فارغ ہو کر مشغول ہو جاتے ہیں، خلق سے کنارہ کشی کو اپنا دستور بنا لیتے ہیں، لق و دق صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں اور خطرناک گھاٹیوں میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ سب سے طاقتور اور باہمت ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہی باہمت لوگ دین کے ستون، تمام سے معزز اور خدائی زمین کے بادشاہ کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں قیام کرتے ہیں اور علم و عمل کی مشکل ترین منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ کوئی چیز ان کے مقصد میں رکاوٹ یا حائل نہیں ہو سکتی۔ ساری زمین ان کے سامنے ہوتی ہے اور ماضی، حال و مستقبل ان کے لیے ایک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مندرجہ ذیل ارشاد میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ ومن سرہ ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ ومن سرہ ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدہ۔ جو شخص یہ چاہے کہ سب سے قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو چاہے کہ سب سے باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہے کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو خدا کے دست قدرت میں ہے۔ حضرت سلیمان الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جنگل میں ایک خوبصورت ترین غلام دیکھا تو میں نے کہا: اے غلام، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مکے میں۔ میں نے کہا: بغیر خرچ اور سواری کے؟ تو اس نے کہا: اے ضعیف الیقین، وہ ذات جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی محافظ ہے، اسے یہ طاقت نہیں کہ مجھے بغیر زاد اور بغیر سواری کے مکے پہنچا دے؟ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ غلام طواف کر رہا ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے: یا نفسی سیہی ابدا ولا تجئی احدا الا الجلیل الصمد یا نفس موت کمدا۔ ترجمہ: اے میری جان، ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہ اور خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنا، اور اے نفس، غم آخرت میں اپنی جان دے دے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا: اے شیخ، تو ابھی تک ضعیف الاعتقادی میں گرفتار ہے؟ حضرت ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نہایت خوفناک جنگلوں میں بغیر سفر کے صرف خدا کے توکل پر پھرتے رہتے ہیں اور طے کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا: میرا زاد سفر 4 چیزیں ہیں۔ حضرت ابو مطیع نے پوچھا: وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت اسم نے جواب دیا: پہلی، ایک تو یہ کہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت خدا کی ملک ہیں۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ تمام مخلوق خدا کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ تیسری یہ کہ رزق اور رزق کے تمام اسباب خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور چوتھی یہ کہ خدا کی قضا تمام دنیا میں نافذ ہے۔ ایک شاعر نے بہت ہی اچھا کہا ہے: ارز زہاد فی روحی وراہا قلوبہم عن الدنیا مزاحا اذا ابصرتم ابصرت قوم ملوک الارض سیمتہم سماحا۔ ترجمہ: میں دیکھتا ہوں کہ زاہد لوگ راحت و آرام و راحت میں ہیں، ان کی دل دنیا کی محبت سے ہٹ چکے ہیں۔ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ایک ایسی قوم کو دیکھتا ہوں جو زمین کی بادشاہ ہے اور ان کی نشانی سخاوت ہے۔ توکل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ترک کرنے میں بڑا خطرہ اور بڑا نقصان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالی نے پیدائش انسان کے ساتھ متصل اس کے رزق کا ذکر نہیں کیا؟ یعنی کیا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا: خلقکم ثم رزقکم۔ ترجمہ: خدا نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح وہ خالق ہے، رازق ہے، پھر صرف اسی قدر پر کفایت نہ کی بلکہ صریح طور پر رزق کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا: ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا رازق ہے۔
پھر صرف اس وعدے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صاف طور پر رزق کا ذمہ اپنے پر لیا اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ترجمہ، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق خدا تعالی کے ذمے ہے۔ پھر صرف ذمے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس پر قسم کھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ ترجمہ، حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ پھر صرف قسم پر اکتفا نہ کیا بلکہ نہایت واضح الفاظ میں توکل کا حکم دیا اور توکل کرنے کی تنبیہ فرمائی، چنانچہ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ ترجمہ، اس حی و قیوم ذات پر توکل کرو جس پر فنا نہیں آ سکتی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور خدا ہی پر توکل کرو اگر تم سچے ایماندار ہو۔ تو جو شخص خدا کے اقوال پر اعتبار نہ کرے، اس کے وعدے کو کافی نہ سمجھے اور اس کے ذمہ لینے پر مطمئن نہ ہو، پھر اس کے وعدے، وعید اور حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو ایسے شخص کے منحوس اور برے ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور ایسا شخص جن معاشی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہیں؟ ایک بہت سخت بات ہے جس سے عام دنیا غافل ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے فرمایا کیف انت اذا القیت بین قوم یخبسون رزقکم سنتہم لضعف الیقین۔ ترجمہ، اے ابن عمر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو ایسی قوم میں ہوگا جو ضعف یقین کے باعث قحط سالی کے خوف سے رزق کا ذخیرہ بنائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس قوم پر جسے خدا کی قسموں پر بھی اعتبار نہ آیا۔ جب آیت فورب السماء والارض آخر تک نازل ہوئی تو ملائکہ نے کہا ہلاکت ہو ابن آدم کے لیے کہ اس نے رب کو غصہ کیا، یہاں تک کہ اس نے رزق دینے پر قسم کھائی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے لو ابدت اللہ عبادت اہل السماوات والارض لا يقبل منك حتى تشدق قليلا وكيف تشدق قال تكون امنا بما تكفل الله من امر رزقك وترى جسدك فارغ العبادة۔ ترجمہ، اگر تو خدا کی اتنی عبادت کرے جتنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق، تو بھی وہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تو اس کی تصدیق نہ کرے۔ کسی نے سوال کیا تصدیق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تو اس کے مربی، رازق اور کفیل ہونے پر مطمئن ہو جائے اور جسم کو اس کی بندگی کے لیے فارغ کر دے۔ حضرت حرم بن حبان کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو حضرت حرم نے پوچھا کہ میں کہاں اقامت اختیار کروں؟ تو آپ نے اپنی ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت حرم نے کہا شام میں گزر اوقات کس طرح ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا افسوس ان پر جو شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب انہیں کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ منقول ہے کہ ایک کفن چور نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت بایزید نے قبور کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا میں نے تقریباً ہزاروں قبروں سے کفن چرائے، لیکن سوائے 2 مردوں کے باقی تمام کے منہ قبلے کی جانب سے پھرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو رزق کے بارے میں خدا پر توکل نہیں تھا، اس لیے قبر میں ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اپنے فضل سے ہمارے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے اور ہمارے برے اعمال کی سزا میں ہمیں نہ پکڑے، بلکہ ہمارے ساتھ روز حشر وہ سلوک کرے جو اس کی رحمت اور شان کے لائق ہے، اور وہ سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سوال، اگر تم کہو کہ توکل کی حقیقت اور اس کا حکم کیا ہے اور رزق کے بارے میں کس حد تک توکل لازم و ضروری ہے، تو جواب یہ ہے تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اول، لفظ توکل کے معنی، دوم، توکل کے استعمال کا مقام، سوم، توکل کی تعریف، اور چہارم، توکل پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع۔
لفظ توکل تفعل کی وزن پر مصدر ہے جس کا مادہ وکالتن ہے، تو متوکل اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو بمنزل وکیل کے تصور کرے، جو اس کی طرف سے اس کے کام کاج کو سر انجام دے اور جو اس کے معاملات کی درستی کا ضامن ہو، اور جو بغیر تکلیف اور بغیر اہتمام اور اس کی مشکلات کے لیے کافی ہو، بغیر اہتمام اس کی مشکلات کے لیے کافی ہو۔ اس لفظ کا استعمال 3 مقام پر کیا جاتا ہے۔ ایک تو قسمت پر توکل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالی نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر اطمینان کیا جائے، کیونکہ اس کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، اور شرع کی طرف سے یہ اطمینان لازم اور ضروری ہے۔ اس لفظ کے استعمال کا دوسرا مقام نصرت ہے۔ نصرت مدد میں توکل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امداد پر اعتماد اور یقین کیا جائے، کیونکہ جب تم اس کے دین کی مدد اور اس کی نشر و اشاعت میں کوشش کرو گے تو وہ بھی ضرور تمہاری امداد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ترجمہ، جب تو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا کی امداد پر ہی بھروسہ کر۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ترجمہ، اگر تم خدا کے دین کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری امداد کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور مومنوں کی امداد کرنا ہمارا حق ہے۔ تو امداد کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس پر توکل و بھروسہ ضروری ہے۔ اور تیسرا مقام جہاں توکل کرنا چاہیے وہ رزق اور روزمرہ کی حاجات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ضامن اور کفیل ہے جس سے تمہارا جسم قائم رہے اور جس کے ذریعے تم اس کی عبادت پر قادر ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لو توکلت علی اللہ حق توکلہ رزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروہ بطانا۔ ترجمہ، اگر تم خدا پر کما حقہ توکل کرتے تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جو صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور رزق کے سلسلے میں عقلاً و شرعاً خدا پر توکل کرنا لازم ہے، اور رزق کے سلسلے میں ہی خدا پر توکل کرنا صوفیہ کے نزدیک عام طور پر لفظ توکل سے مراد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں اسی توکل کی بحث مقصود ہے۔ لیکن رزق کے بارے میں خدا پر توکل کرنے کے مفہوم کی اس وقت وضاحت ہوگی جب رزق کے تمام اقسام بیان کیے جائیں گے۔ تو جان لے کہ رزق 4 قسم ہے۔ پہلا رزق مضمون، دوسرا رزق مقسوم، تیسرا رزق مملوک، اور چوتھا رزق موعود۔ رزق مضمون سے مراد وہ غذا، وہ اشیاء ہیں جن سے انسان کا بدن قائم رہے، تمام اسباب دنیاوی مراد نہیں، اور یہ توکل شرعاً و عقلاً واجب ہے، کیونکہ جب خدا نے ہمیں اس کی خدمت و عبادت کا مکلف بنایا تو ضرور وہ ہماری ان چیزوں کا کفیل و ضامن ہوگا جن کے ذریعے ہمارے بدن قائم رہیں اور ہم اس کی عبادت بجا لا سکیں۔ اور بعض مشائخ کرامیہ نے اپنے مسلک کے مطابق اس توکل کے متعلق اچھی گفتگو کی ہے، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ خدا تعالی کا بندوں کے رزق کا ضامن ہونا 3 وجہ سے ضروری ہے۔ ایک اس لیے کہ ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا و مالک ہے، تو جس طرح غلاموں پر آقا کی خدمت و اطاعت لازم ہے، اسی طرح آقا پر لازم ہے کہ غلاموں کے رزق اور ان کی دیگر ضروری حاجات کا کفیل ہو۔ دوسرے اس لیے کہ خدا تعالی نے بندوں کو رزق کا محتاج پیدا کیا ہے، لیکن انہیں تلاش رزق کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں بتایا، کیونکہ بندے نہیں جانتے کہ ان کا رزق کون سی شے میں ہے اور کہاں ہے اور کب میسر آئے گا۔ اسی لیے رب تعالی پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے رزق کا کفیل ہو اور ان کے لیے رزق مہیا کرے۔ تیسرے اس لیے کہ خدا نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت و طاعت میں مشغول رہیں، تو اگر وہ تلاش رزق میں سرگرداں رہیں تو اس کی عبادت کے واسطے فارغ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بھی چاہیے کہ رب تعالی ان کے رزق کا کفیل بنے تاکہ فراغت سے وہ اس کی عبادت و طاعت بجا لا سکیں۔ لیکن کرامیہ کا یہ مسلک درست نہیں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ بندوں کو رزق دینا خدا پر واجب ہے غلط ہے، اور ایسی گفتگو اس اسرار ربوبیت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور ہم نے علم کلام کی کتابوں میں ایسے مذہب کی نہایت مدلل طریقے سے تردید کر دی ہے۔
ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ رزق 4 قسم ہیں۔ اول رزق مضمون، اس کی مختصر تشریح تم سن چکے۔ قسم دوم رزق مقسوم ہے، اس سے مراد وہ رزق ہے جو خدا نے بندے کی قسمت میں کر دیا ہو اور وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہو کہ بندہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا۔ اس رزق مقسوم کی مقدار اور اس کا وقت معین ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الرزق مقسوم مفروغ منہ لیس تقوی تک بزائد ولا فجور فاجر بناقص۔ رزق روز ازل سے ہی تقسیم کر دیا گیا ہے اور قلم قدرت اسے تحریر کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے زائد نہیں کر سکتی اور نہ کسی فاجر کے فسق و فجور سے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم رزق مملوک ہے، اس سے مراد وہ رزق اور وہ مال و اسباب ہے جس کا بندہ بالفعل دنیا میں مالک ہوتا ہے، جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں یہی رزق مراد ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس رزق سے راہ خدا میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس آیت میں لفظ مما رزقناکم کے معنی ہیں مما ملکنا، یعنی جس کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ چوتھی قسم رزق موعود ہے، اس سے مراد وہ رزق حلال ہے جس کا خدا تعالی نے پرہیزگار لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں بغیر محنت و مشقت کے دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ ہیں رزق کی 4 اقسام، ان میں سے قسم اول میں توکل واجب ہے۔ توکل کی تعریف میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے۔ عام مشائخ تو کہتے ہیں کہ صرف خدا پر بھروسہ کرنے اور مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے، اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ غیر سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے۔ اور امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے سوا ہر شے سے ترک تعلق کا نام توکل ہے، اور ترک تعلق سے امام موصوف یہ مراد لیتے ہیں کہ بندہ اپنے بدن کے قوام اور تنگی اور تکلیف کا خدا کے سوا کسی سے ذکر تک نہ کرے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ہر تنگی اور تکلیف کا ذکر صرف خدا سے کرنے کا نام توکل ہے، اور مخلوق سے تنگی اور تکلیف کا ذکر کرنا غیر سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا اور ہر تنگی اور تکلیف سے بچانا صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، اور وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں۔ اور جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حق ہو تجھے وصف توکل حاصل ہو گئی اور تو متوکلین میں شامل ہو گیا۔ توکل پیدا کرنے کا طریقہ۔ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق خدا تعالی کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے اور خدا کے کمال علم اور اس کے کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ خدا تعالی خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالی پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ سوال: کیا بندے پر تلاش رزق لازم ہے یا نہیں؟
جواب، رزق کے مضمون کی تلاش بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے مراد ہے جسم کی تربیت اور اس کو نشو و نما دینا، اور یہ خدا کا فعل ہے، جس طرح موت اور زندگی عطا کرنا رب تعالی کا فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان ان افعال پر قادر نہیں جو خدا کی صفات ہیں، اور رزق کے مقسوم کی تلاش بھی انسان کو لازم نہیں، کیونکہ وہ تو رزق کے مضمون کا محتاج ہے، اور رزق کے مضمون کا ضامن اور کفیل خدا ہے، اور خدا تعالی نے یہ جو فرمایا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تو اس سے مراد تلاش رزق نہیں بلکہ طلب علم اور طلب ثواب مراد ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رزق کے مضمون اسباب کے ساتھ وابستہ ہے تو کیا اسباب کی تلاش بھی لازم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب کی تلاش بھی لازم نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ جب رزق مقرر سبب کے ساتھ یا بغیر سبب کے مہیا کر سکتا ہے تو تلاش اسباب کی کیا حاجت ہے؟ پھر خدا تعالیٰ نے متعلقاً فرمایا ہے کہ ہم رزق کے ضامن ہیں، یہ قید نہیں لگائی کہ نفس رزق کے ہم ضامن ہیں، اور اس کے اسباب و ذرائع فراہم کرنا بندوں کے ذمے ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر انسان وہ شے تلاش بھی کیسے کر سکتا ہے جس کی جگہ کا اسے پتہ نہ ہو، کیونکہ یقین سے انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس ذریعے سے رزق حاصل ہوگا، یا شے میری غذا ہے، یا اس سے میری نشو و نما ہے۔ کوئی فرد بشر یہ نہیں جانتا کہ میرا رزق یقیناً اس ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رزق کے معاملے میں خدا پر توکل کرتے تھے، اور بہت کم ہی رزق کی تلاش کرتے تھے، بلکہ اپنے بدن کو خدا کی عبادت کے لیے فارغ رکھتے تھے، اور اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے تلاش رزق کو ترک کر کے خدا تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی وہ کسی حکم خداوندی کے تارک ہوئے۔ تو اس بیان سے واضح ہو گیا کہ رزق اور اسباب رزق کی تلاش کوئی ضروری نہیں۔ سوال، تلاش سے رزق زیادہ اور تلاش نہ کرنے سے رزق کم ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، لوح محفوظ میں رزق کی مقدار اور اس کا وقت معین طور پر لکھا ہوا ہے، اور خدا کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی تقسیم میں کوئی تغیر ہو سکتا ہے، اور یہی علماء اہل سنت کے نزدیک صحیح ہے۔ صرف حاتم اور شفیق کے پیروکار اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رزق تو تلاش و عدم تلاش سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا، مگر مال میں تلاش و عدم تلاش سے زیادتی یا کمی ہو سکتی ہے، اور یہ فاسد ہے۔ جس طرح رزق میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اسی طرح مال میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کی دلیل ایک ہے۔ خدا تعالی نے مندرجہ ذیل آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، ترجمہ، تاکہ جو ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو مال تمہارے قبضے میں آیا ہے اس پر خوشی نہ مناؤ۔ اگر تلاش سے رزق میں زیادتی ہوتی اور عدم تلاش سے کمی تو البتہ غمی یا خوشی کا مقام ہوتا، کیونکہ سستی اور لاپرواہی سے جب کوئی شے ضائع ہو جائے تو اس پر انسان غمناک ہوتا ہے، اور کوشش و کمر بستہ ہونے سے جب کوئی شے حاصل ہو تو اس پر انسان کو فرحت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو فرمایا، ہَاكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَا تَتْكَ، سن لو، تو اگر روزی کی تلاش نہ بھی کرتا تو بھی جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل جاتی۔ سوال، ثواب اور عذاب میں تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ طلب ثواب کی جائے، اور جو اشیاء عذاب کا باعث بنتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، تو کیا طلب سے ثواب زیادہ ہو سکتا ہے، یا عذاب کا موجب بننے والی اشیاء سے اجتناب کرنا عذاب میں کمی کا باعث بن سکتا ہے؟ جواب، جان لے کہ خدا تعالی نے طلب ثواب کا حکم قطعی اور واضح طور پر ہمیں دیا ہے، اور اس کے ترک کرنے پہ عذاب کا ڈر سنایا ہے، اور خدا نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ بندہ نیک اعمال نہ کرے تب بھی وہ اسے اچھا اجر دے، اس لیے عذاب و ثواب کی زیادتی بندے کے فعل پر مبنی ہے، اور رزق و ثواب و عذاب میں فرق ہے۔ جو بعض علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ رزق اور موت کے متعلق لوح محفوظ میں بغیر کسی شرط و تعلیق کے ایک
قطعی فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ تم نے قرآن مجید میں دیکھا نہیں کہ خدا نے کس طرح موت کے متعلق غیر مشروط طور پر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے پر ہے۔ اور موت کے متعلق فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ترجمہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربعۃ قد فرغ منہن الخلق والخلق والرزق والاجل، ترجمہ 4 چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے، انسان کے ڈھانچے کی بناوٹ سے، اس کی عادت و طبیعت سے، اس کی موت اور اس کے رزق سے۔ اور عذاب و ثواب کی تحریر لوح محفوظ میں بندے کے فعل کے ساتھ معلق و مشروط ہے، یعنی اگر بندہ نیکی کرے گا تو ثواب پائے گا اور گناہ کرے گا تو عذاب کا سزاوار ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں مذکور ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ترجمہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمت والے باغات میں داخل کرتے۔ سوال، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رزق کی تلاش اور سعی کرتے ہیں ان کے پاس رزق اور مال وافر ہوتا ہے، اور جو تلاش اور سعی نہیں کرتے وہ کنگال اور محتاج ہوتے ہیں۔ جواب، ایسا نہیں بلکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض تلاش اور سعی کرنے والے رزق سے محروم ہوتے ہیں اور بعض تلاش نہ کرنے والے دولت مند اور بانعمت ہوتے ہیں۔ ہاں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ سعی کرنے والے فقیر و کلاش نہیں ہوتے اور سعی نہ کرنے والے اکثر و بیشتر فقیر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ عزت و حکمت والے خدا کی تدبیر و تقدیر اسی طرح جاری ہے۔ ابو بکر محمد بن سابق ثقلی واعظ شام نے کیا خوب فرمایا ہے کم من قوی فی تقلب مہذب الرائی انہ الرزق منحرف وکم ضعیف فی تقلب کأنہ من خلیج البحر یخترف هذا دلیل علی ان الہ لہ فی الخلق سرخفی لیس ینکشف، ترجمہ بہت سے قوی لوگ جو تدبیر میں بہت ہوشیار و چالاک ہوتے ہیں رزق سے محروم ہوتے ہیں، اور بہت سے ضعیف البدن تدبیر میں نکمے دنیا ان کے پاس اس طرح آتی ہے جیسے وہ سمندر کی تہ سے دونوں ہاتھوں سے ہیرے اور جواہرات نکال رہے ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں مخلوق کے ساتھ خدا تعالی کا ایک مخفی تعلق ہے جسے سمجھنے سے انسانی دماغ قاصر ہے۔ سوال، کیا کسی صحرا میں بغیر زاد راہ کے داخل ہونا درست ہے اور بغیر کسی ساز و سامان کے اسے طے کرنے کا ارادہ ٹھیک ہے؟ جواب، جان لے کہ اگر تیرا دل توکل میں محکم ہو اور تجھے خدا کے وعدے پر مکمل یقین ہو تو تیرے لیے بے زاد راہ صحرا نوردی درست ہے، ورنہ عوام کی طرح تو بھی زاد راہ لے کر چل۔ اور میں نے امام ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی دستور سے پیش آئے جو اس کا لوگوں کے ساتھ ہے تو خدا بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے جس طرح لوگ اس سے پیش آتے ہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بہت درست ہے اور غور کرنے والے کو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سوال، تمہارا یہ کہنا کہ بغیر زاد راہ محض توکل خدا پر سفر اختیار کرنا درست ہے ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حکم دیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، ترجمہ اور زاد راہ لے کر سفر میں نکلو اور بہتر زاد تقوی ہے۔ جواب، اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ زاد سے مراد زاد آخرت ہے، اس لیے اس کے ساتھ فرمایا خیر الزاد التقوی، نہ کہ دنیاوی اسباب اور معمولی سفر خرچ وغیرہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کو روانہ ہوتے تھے تو بغیر سفر خرچ روانہ ہوتے تھے، راستے میں لوگوں سے مانگتے تھے اور اپنی محتاجی کا شکوہ شکایت کیا کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور اصرار کے ساتھ ان سے مانگتے تھے، تو ایسے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ زاد راہ لے کر حج کو جائیں، اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ خود کمائے ہوئے مال کے ساتھ حج کرنا ہی اصل حج ہے۔ لوگوں کے سہارے پر گھر سے نکل کھڑا ہونا
اور راستے میں ہر ایک سے حج کا ذکر کر کے مانگتے پھرنا اور پھر اس ذلت و خواری کے ساتھ حج کرنا بے فائدہ ہے۔ سوال: کیا متوکل شخص بھی سفر میں زاد راہ لے کر چلتا ہے؟ جواب: بسا اوقات متوکل آدمی بھی زاد راہ اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اس بات پر محکم نہیں ہوتا کہ یہی میرا رزق ہے اور سفر میں اسی پر میرا سہارا ہے، بلکہ اس کا دل خدا کے ساتھ محکم ہوتا ہے اور اس کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، اور وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق روز اول سے میرے حصے میں لکھا جا چکا ہے اور فرشتے میرے حصے کا رزق لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس رزق کے ذریعے میرے بدن کو قائم رکھے یا سفر میں کوئی اور ذریعہ پیدا کر دے۔ اور بعض اوقات متوکل شخص اپنے ہمراہ زاد راہ اس نیت سے بھی لے کر چلتا ہے کہ اس سے کسی مسلمان کی اعانت کرے گا یا کسی اور شے کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن در حقیقت زاد راہ لے کر چلنے میں اصل چیز دل کی حالت ہے۔ تیرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا نے ہر حال میں مجھے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ میرا کفیل اور ضامن ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ تو لے کر چلتے ہیں مگر ان کا توکل مکمل طور پر خدا پر ہوتا ہے نہ کہ اس خرچ پر، اور بہت سے ظاہراً خرچ لے کر تو نہیں چلتے لیکن ان کا دل اسی میں گرفتار ہوتا ہے، خدا پر انہیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل بات دل کی ہے۔ اسی اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کیونکہ یہ بہت مفید ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین ہمیشہ زاد راہ لے کر سفر کرتے تھے، تم کیسے کہتے ہو کہ زاد راہ کی ضرورت نہیں؟ جواب: ہم نے کب کہا ہے کہ سفر میں ضروری سامان خرد و نوش لے کر چلنا حرام ہے، بلکہ حرام یہ چیز ہے کہ مسافر ان حقیر سامان کو اپنا سہارا سمجھے اور خدا تعالی پر توکل نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے قرآن مجید میں آپ کو حکم دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے حبیب تو اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھ۔ کیا آپ جو کھانا یا پانی یا درہم یا دینار ساتھ لے کر سفر اختیار کرتے تھے تو اپنے خدا کے اس مذکورہ حکم کی نافرمانی کی؟ حاشا و کلا، آپ سے قطعاً نافرمانی صادر نہیں ہوئی، بلکہ درہم و دینار کے ہوتے ہوئے بھی یقیناً آپ کا دل خدا کے ساتھ تھا اور یقیناً آپ کا توکل خدا پر ہی تھا، جیسا کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا تھا، کیونکہ آپ ہی وہ بے مثال ذات ہیں جس نے دنیا کی کسی چیز کی طرف قطعاً التفات نہیں فرمایا اور تمام زمین کے خزانوں کی چابیوں کی طرف جبکہ آپ کو پیش کی گئیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ آپ کا اور سلف صالحین کا سفر خرچ لے کر چلنا دوسروں کی اعانت و دستگیری کی نیت سے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ زاد راہ کو ہی معاذ اللہ اپنا سہارا سمجھتے تھے اور خدا پر انہیں کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل اعتبار ارادے اور قصد کا ہے، اس کو خوب ذہن نشین کر اور خواب غفلت سے بیدار ہو اور بات کو پوری طرح ذہن میں بٹھا تاکہ خدا تجھے نیکی کی راہ دکھائے۔ سوال: کیا زاد راہ لے کر چلنا افضل ہے یا نہ لے کر چلنا؟ جواب: زاد راہ سفر میں لے کر چلنا یا نہ لے کر چلنا حالات و اشخاص کی بنا پر مختلف ہے۔ اگر ایک مقتدائے قوم زاد راہ اس ارادے سے لے کر چلے کہ لوگوں پر اس کا جواز و اباحت روشن و واضح ہو، یا سفر میں دوسرے مسلمان بھائی کی اعانت کی نیت ہو، یا کسی خستہ حال کی فریاد رسی مطلوب ہو، یا اسی قسم کا کوئی اور نیک ارادہ ہو، تو زاد راہ لے کر چلنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اکیلا سفر کو روانہ ہو جس کا توکل خدا تعالی پر قوی اور مضبوط ہو اور اسے یہ خدشہ ہو کہ زاد راہ خدا سے غافل نہ کر دے، تو ایسے شخص کے لیے ترک زاد بہتر ہے۔ اس فرق کو اچھی طرح معلوم کر لے، خدا تجھے نیکی کی توفیق عنایت کرے۔ دوسرا عارضہ، سفر کے خطرات کا تصور اور خیال۔ اس عارضے سے محفوظ رہنے کی صورت یہ ہے کہ تو اپنا معاملہ پورے طور پر خدا تعالی کے حوالے کر دے، اور یہ دو وجہ سے بہتر ہے۔ ایک تو دل کو اس وقت اطمینان اور چین نصیب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ امور جو اہم ہوں اور ان کی اچھائی یا برائی تم پر واضح نہ ہو تو ایسے امور کی فکر میں مضطرب اور شوریدہ خاطر رہو گے، اور جب تم نے اپنے ہر معاملے کو خدا کے حوالے کر دیا تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی صلاح و خیر ہی
ہی نصیب ہوگی۔ تو اپنے معاملات سپرد خدا کرنے میں تم خطرے اور ہر قسم کی تشویش سے محفوظ ہو جاؤ گے اور چین و اطمینان میسر آ جائے گا، اور یہ امن و راحت اور دل کا اطمینان بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے شیخ رحمہم اللہ تعالی اکثر دفعہ مجلس میں فرمایا کرتے تھے، دع التدابیر الی من خلقک تسترح، اپنی تدبیر اس ذات کی سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا تو راحت میں ہو جائے گا۔ میرے شیخ علیہ الرحمہ نے مندرجہ ذیل 3 اشعار بھی اسی سلسلے میں کہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ان من كان ليس يدري في المحبوب نفع له او المكروه لحري بأن يفود ما يعجز عنه الى الذي يكفيه للا له البر الذي هو براها اجتهي من امه وابيه۔ ترجمہ، جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ میرا نفع میری محبوب شے میں ہے یا اس میں جو مجھے ناپسند ہو، تو چاہیے کہ اس کام کو جیسے وہ حل کرنے سے عاجز ہے اس ذات کے حوالے کر دے جو ہر حاجت میں کافی ہے، یعنی خدا تعالی کے سپرد کرے جو نیکوکار ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و شفیق ہے۔ تفویض الی اللہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ بھی تم صلاح و خیر میں رہو گے، اور یہ اس لیے کہ معاملات و حالات نتائج و عواقب کے اعتبار سے مہم اور مخفی ہیں، کیونکہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو صورتاً خیر معلوم ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے نقصان دہ امور ہیں جو بظاہر زیور نفع سے آراستہ دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو دیکھنے میں شہد معلوم ہوتے ہیں، اور تم اسرار و عواقب سے بے خبر ہو۔ تو جب تم کسی امر کو عزم سے اپنے اختیار سے شروع کرو گے تو بہت جلد ہلاکت و تباہی میں پڑ جاؤ گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ حکایت، ایک عابد کے متعلق منقول ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے یہ سوال کرتا تھا کہ اسے ابلیس لعین دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب ملتا تھا کہ اس خیال کو چھوڑ اور عافیت و امن کی دعا کیا کر، مگر وہ اپنے اسی خیال پر مصر تھا۔ آخر ایک روز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس عابد پر ظاہر کر دیا، اور جب عابد نے ابلیس کو دیکھا تو اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تو نے 100 سال زندہ نہ رہنا ہوتا تو میں تجھے ہلاک کر دیتا اور تجھے سخت سزا دیتا۔ عابد اپنی عمر 100 سال سن کر مغرور ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، میری عمر بہت ہے، ابھی آزادی سے گناہ کرتا ہوں، آخر وقت پر توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، عبادت ترک کر دی اور ہلاک ہو گیا۔ اے مخاطب، تیرے لیے اس حکایت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ تو اپنے ارادے کی پیروی نہ کرے اور اپنے مطلوب نفسانی کے حصول میں اصرار سے کام نہ لے، اور اس حکایت سے تجھے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ طول عمل یعنی لمبی امیدوں سے بچے، کیونکہ طول عمل عظیم ترین آفت ہے۔ ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، وَإِيَّاكَ الْمَتَامِعَ وَالْأَمَانِي فَكُمْ أُمْنِيَةَ جَلْبَتْ مَنِي۔ ترجمہ، طمع کی چیز اور لمبی امیدوں سے بچو، کیونکہ بہت سی امیدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسان لقمہ موت بن جاتا ہے۔ لیکن جب تم اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو گے اور اس سے سوال کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایسی شے کا انتخاب کرے جس میں تمہاری بہتری ہو، تو وہ ضرور تمہیں خیر اور درستی ہی نصیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہمکنار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَاقَهُ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ ترجمہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک وہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اسے ان کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو دکھ دینے والے عذاب نے آ گھیرا۔ تم دیکھتے نہیں کہ رب تعالی نے کس وضاحت سے اپنے معاملات اس کے حوالے کرنے پر حفاظت، دشمنوں کے خلاف امداد اور بندے کا اپنی مراد میں کامیاب ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں خوب غور کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کی توفیق دے۔ سوال، تفویض کے معنی اور اس کا حکم واضح فرمایا جائے۔
جواب: جاننا چاہیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں جس کے سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہو جائے گی، ایک تو تفویض کا مقام اور اس کا حکم، اور دوسری تفویض کے معنی اور اس کی تعریف اور تفویض کی ضد کا بیان۔ مقام تفویض کی تفصیل یہ ہے کہ مرادیں تین قسم ہیں۔ ایک وہ مراد جس کو تم یقیناً قطعاً بری اور خراب سمجھتے ہو اور تمہیں اس کے برا ہونے میں ذرا شک نہیں ہوتا، جیسے جہنم اور عذاب، اور افعال میں کفر اور بدعت اور معصیت وغیرہ۔ ان امور مذکورہ کا ارادہ کرنے کی تو قطعاً کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ دوسری وہ مراد جس کے اچھا اور بہتر ہونے کا تمہیں مکمل یقین ہے، جیسے جنت، ایمان اور سنت وغیرہ۔ ان امور کا ارادہ کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، یہاں تفویض جائز نہیں، اس لیے کہ ان امور میں کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی ان کے بہتر اور اچھا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے۔ تیسری وہ شے ہے جس کے متعلق تم حتماً نہیں جانتے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے یا خرابی، اور فائدہ ہے یا نقصان، جیسے نوافل اور مباح امور۔ ان امور کا تم یقینی اور قطعی ارادہ نہیں کر سکتے، تو ایسے امور کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہا جائے۔ بلا انشاءاللہ ان امور کا ارادہ درست نہیں، بلا انشاءاللہ ان امور کا ارادہ مذموم ہوگا جس سے شرعاً روکا گیا ہے۔ تو اس تحقیق کی روح سے تفویض کا مقام اور ہر وہ شے ہے جس کے اندر تمہارے لیے کوئی خطرہ ہو اور تمہیں اس کے بہتر ہونے کا یقین کامل نہ ہو۔ تفویض کے معنی۔ ہمارے بعض مشائخ نے تفویض کے یہ معنی کیے ہیں: ہوا ترک اختیار ما فیہ مخاطرۃ الی المختار المدبر العالم بمصلحۃ الخلق لا الہ الا ہو۔ تفویض کے معنی ہیں ہر وہ شے جس میں خطرہ ہو، اس میں اپنے ارادے اور اختیار کو ترک کر دینا، اور مدبر کائنات، مختار مطلق اور مخلوق کے مصالح جاننے والے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اور شیخ ابو محمد سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے تفویض کے یہ معنی کیے ہیں: ہوا ترک ما اختیارک المخاطرۃ علی المختار لیختار لک ما ہوا خیر لک۔ ترجمہ: تفویض تیرا خطرے کی شے میں اپنے اختیار کو ترک کر دینا اور مختار مطلق کے حوالے کر دینا ہے، تاکہ وہ مختار مطلق تیرے لیے ایسی چیز پسند فرمائے جس میں تیری بھلائی اور بہتری ہو۔ اور شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے تفویض کی یہ تعریف کی ہے: ہوا ترک الطمع والطمع ہوا ارادۃ الشیء المخاطر بالحکم۔ ترجمہ: یعنی تفویض ترک طمع کا نام ہے، اور طمع ایسی شے کے ارادے کا نام ہے جس میں خطرہ ہو۔ تفویض کے معنی میں یہ مشائخ کرام کی عبارات تھیں جو نقل کی گئیں، اور ہمارے نزدیک تفویض کے یہ معنی ہیں: ارادت ان یحفظ اللہ علیک مصالحک فیما لا تامن فیہ الخطر۔ ترجمہ: جن امور میں تم کو خطرے کا خوف ہو، ایسے امور میں یہ ارادہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور بہتریوں کی حفاظت اور نگہداشت کرے، ایسے ارادے کا نام تفویض ہے۔ اور تفویض کی ضد طمع ہے، اور طمع دو طرح کا ہے: ایک وہ جو رجا کے معنی میں ہے، یعنی ایسی شے کا ارادہ کرنا جس میں کوئی خطرہ نہ ہو یا خطرہ ہو مگر انشاءاللہ کہہ لیا جائے۔ یہ طمع جو ریا کے معنی میں ہے ممدوح اور غیر مذموم ہے، جیسا کہ پروردگار عالم جل و علا نے طمع کو اسی معنی میں قرآن مجید میں استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اے وہ ذات جس سے مجھے امید ہے کہ روز قیامت وہ میری تمام خطائیں بخش دے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا: ان انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں معاف فرمائے گا، اور ہم یہاں اس طمع محمود میں بات نہیں کرتے۔ دوسرا طمع مذموم ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ایاکم والطمع فانہ فقر حاضر۔ اپنے آپ کو طمع سے بچاؤ کیونکہ وہ ایک بالفعل محتاجی اور تنگ دستی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہلاک الدین و فساد الطمع و ملاکہ الورع، یعنی دین کی ہلاکت اور اس کا فساد طمع میں ہے، اور دین کی حفاظت اور پختگی ورع اور تقوی میں ہے۔
اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طمع مذموم دو چیزیں ہیں، سکون القلب الی منفعۃ مشکوکۃ والثانی ارادۃ الشیء المخاطر بالحکم۔ ترجمہ، ایک ایسی شے سے سکون قلب حاصل کرنا جس کا نفع مشکوک ہو، دوسری ایسی چیز کا ارادہ کرنا جس میں خطرہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ طمع مذموم میں جو ارادہ پایا جاتا ہے یہی تفویض کے متضاد اور مخالف ہے۔ ان امور کا بیان جن کا تصور تفویض الی اللہ کا موجب ہے یہ ہیں: پہلا، امور اور معاملات میں خطرہ، دوسرا، ہلاکت کا امکان، تیسرا، فساد اور خرابی کا خوف، چوتھا، انسان کا خطرے کی چیزوں سے محفوظ رہنے سے عاجز ہونا، اور پانچواں، انسان کی غفلت اور نادانی کے باعث خطرے کی چیزوں سے نہ بچ سکنا۔ اگر تم ان پانچ امور کو سنجیدگی سے ذہن میں حاضر کرو گے تو تمہارے دل میں خواہ مخواہ ارادہ پیدا ہوگا کہ اپنے تمام امور اور معاملات احکم الحاکمین کے حوالے کر دینا چاہیے اور بلا انشاءاللہ تعالی کہے ان کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ان امور میں خیر و صلاح کا یقین کامل ہو تو پھر بلا تشویش ارادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ سوال، تم جس خطرے کا بار بار ذکر کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے تفویض الامور الی اللہ ضروری ہے، آخر وہ خطرہ کیا ہے؟ جواب، جان لو کہ خطرہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو خطرہ شک کہ شاید یہ کام ہوگا یا نہیں، اور شاید میں اس تک پہنچ سکوں گا یا نہیں، اسی خطرہ شک کے باعث انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ دوسرا خطرہ فساد کہ تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ اس میں تمہارے لیے صلاح اور بہتری ہے، اس خطرے کی بنا پر تفویض ضروری ہے۔ پھر خطرے کی تعریف میں ائمہ کرام کی عبارات مختلف ہیں۔ بعض ائمہ کرام نے یہ تعریف کی ہے کہ خطرہ وہ شے ہے جس کے غیر میں نجات ہو اور اس کے کرنے سے ارتکاب گناہ کا امکان ہو۔ اس معنی کی روح سے ایمان، استقامت اور سنت میں کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں، کیونکہ ان کے بغیر نجات ناممکن ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ استقامت علی الشرع کسی ارتکاب گناہ کا باعث نہیں، لہٰذا ایمان، استقامت اور سنت کا ارادہ یقیناً ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خطرہ فی الفعل کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ خطرہ وہ شے ہے اور وہ امر عارض ہے جسے بعض اوقات اصل فعل ترک کر کے ادا کرنا پڑے، اور اس وقت اصل فعل کے بجائے اس امر عارض کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہو۔ خطرے کی یہ تعریف مباحات، سنن اور فرائض کو بھی شامل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یوں سمجھو کہ ایک شخص کا وقت نماز تنگ ہو چکا ہو اور اس نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، عین اس وقت وہ شخص کہیں جلتی آگ یا دریا میں گر پڑا، تو ایسی صورت میں اس کا قصد نماز کے بجائے اپنے آپ کو بچانا ضروری اور ضروری ہے۔ اس تعریف کے مطابق جب خطرے کا تعلق مباحات، سنن اور فرائض سے بھی ہو گیا تو ان کا بھی قطعی ارادہ کرنا درست نہیں، بلکہ ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ سوال، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالی بندے پر ایک کام فرض کرے اور اس کے ترک پر وعید فرمائے، پھر اس بندے کے لیے اس فعل میں کوئی بھلائی اور بہتری نہ ہو؟ جواب، ہمارے شیخ رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی بندے پر جو چیز لازم اور فرض کرتا ہے بندے کے لیے ضرور اس میں بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، جبکہ وہ عوارض اور رکاوٹوں سے خالی ہو۔ ہاں، اللہ تعالی کسی لازم اور ضروری فعل میں اس طرح تنگی نہیں فرماتا کہ اس سے کسی اور طرف عدول نہ ہو سکے، اور ضرور ہر فرض اور لازم فعل میں بندے کے لیے صلاح اور بہتری مضمر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس فرض اور لازم فعل سے عدول کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے حالات میں ایک واجب کو ترک کر کے دوسرے واجب کو اختیار کرنا بہتر اور اولیٰ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ ایسے اسباب کو پیش کرنے پر بندہ ترک کے فرض پر ماخوذ نہیں ہوگا بلکہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اجر و ثواب ترک فرض سے نہیں ہے بلکہ دوسرا واجب ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ اور امام کو کہتے سنا ہے کہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، ان میں یقیناً بندے کے لیے صلاح اور خیر ہے، اس لیے ان کی بجا آوری کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا یقیناً اور قطعاً ارادہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آخر کار تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے جب فرائض و واجبات
واجبات خطرے کے حکم سے خارج ہو گئے تو صرف مباحات و نوافل ہی اس محل خطرہ میں رہے۔ ہماری یہ بحث اس باب میں مشکل ترین بحث ہے۔ وباللہ التوفیق۔ سوال: کیا اپنی جملہ امور کو حوالہ خدا کرنے والا ہلاکت اور فساد وغیرہ امور سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیا دار المصائب و آلام ہے؟ جواب: اغلب یہی ہے کہ ایسا شخص ان خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں، نادر اور قلیل طور پر کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جس سے وہ خذلان و ابتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور درجہ تفویض سے گر جاتا ہے۔ شیخ ابو عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ایسے شخص کو ان امور میں جو اس نے حوالہ خدا کیے ہیں بھلائی اور درستی ہی پیش آتی ہے، اور نادر طور پر وہ ذلت اور رسوائی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قول زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اگر تفویض کے ذریعے مہالک اور مفاسد سے محفوظ رہنے کی امید نہ ہو تو تفویض یعنی اپنے امور کو حوالہ خدا کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ سوال: کیا خدا تعالی پر واجب ہے کہ مفوض کے لیے افضل چیز ہی مہیا کرے؟ جواب: یہ امر متفق علیہ ہے کہ باری تعالی پر کسی شے کا ایجاب محال اور ناممکن ہے، اور بندوں کے لیے اللہ تعالی پر کوئی شے واجب اور لازم نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بتقاضائے حکمت ایسی چیز مقدر کر دیتا ہے جو حقیقت میں بہتر اور اصلح ہوتی ہے، مگر بظاہر بندے کی نظر میں وہ افضل اور اعلیٰ نہیں ہوتی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبار کے لیے لیلۃ التعریس میں دن چڑھ آنے تک نیند مقرر کر دی، یہاں تک کہ آپ کی اور صحابہ کرام کی رات کی نماز تہجد اور نماز فجر فوت ہو گئی، حالانکہ نیند کے بجائے نماز کی ادائیگی افضل اور بہتر تھی۔ اسی طرح بسا اوقات اللہ تعالی ایک بندے کے لیے دولت اور نعمت مقرر کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت فقر اس کے حق میں افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات رب تعالی بندے کے لیے بیویاں اور اولاد مقدر کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت اس کے لیے ذکر الہی اور عبادت زیادہ بہتر اور افضل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک حاذق اور خیرخواہ طبیب مریض کے لیے جو کا پانی پسند کرتا ہے، اگرچہ مریض گنے کا نچوڑ اور اس کا پانی افضل اور عمدہ خیال کرتا ہو، کیونکہ اس طبیب کو معلوم ہے کہ مریض کی اسی میں اصلاح ہے، اور بندے کا مقصود بھی تو ہلاکت سے نجات ہے۔ فساد و ہلاکت کے ساتھ ساتھ محض ظاہری فضل و شرف اور اچھائی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ سوال: کیا مفوض اپنے جملہ امور حوالہ خدا کرنے والا تفویض کے باوجود بھی مختار متصور ہوگا؟ جواب: علماء اہل سنت کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ تفویض سے اس کا اختیار باطل اور زائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختار ہی شمار ہوگا۔ تیسرا عارضہ قضا اور اس کے مختلف اقسام کا انسان پر وارد ہونا ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان قضائے الہی پر راضی ہو جائے۔ اس لیے تم پر دو وجہ سے قضائے الہی پر راضی رہنا ضروری ہے۔ اول، عبادت کے لیے فراغت، اور یہ فراغت یوں حاصل ہوگی کہ اگر تم قضائے الہی پر راضی نہ ہو تو تمہارا قلب ہمیشہ مغموم اور مشغول رہے گا کہ یہ بات اس طرح کیوں ہوئی اور یہ کام اس طرح کیوں ہوا۔ جب اس طرح کے تفکرات میں تمہارا قلب ہر وقت مشغول رہے گا تو عبادت کے لیے فراغت کب نصیب ہوگی؟ اس لیے کہ تمہارے پہلو میں دل تو صرف ایک ہی ہے اور اسے تم نے تفکرات و وساوس سے بھر دیا ہو۔ جب تمہارے دل کے تمام گوشے دنیاوی خیالات سے پر ہوں گے تو یاد خدا، اس کی عبادت اور فکر آخرت کے لیے کون سا گوشہ ہے جو خالی ہوگا؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے: ان حسرت الامور المادیہ و تدبیر الاتیہ قد ذہبت ببرکت ساعتک ھذا۔ تمہاری گزشتہ واقعات پر حسرت اور آئندہ کی تدبیر کے خیالات نے اس موجودہ ساعت کی برکت کو تباہ کر دیا ہے۔ قضائے الہی پر راضی ہونے کی دوسری وجہ، قضائے الہی پر اظہار ناراضی سے غضب خداوندی کا خطرہ ہے۔ روایات اور اخبار میں مذکور ہے کہ کسی نبی نے اپنی کسی تکلیف کا رب تعالی کی دربار میں شکوہ کیا تو رب تعالی کی طرف سے وحی آئی،
کہ کیا تو میرا شکوہ کرتا ہے حالانکہ میں مذمت اور شکوے کا مستحق نہیں ہوں؟ کیا تو ایسی نامناسب بات کا اظہار کر رہا ہے؟ تو میری قضا پر ناراضگی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری خاطر دنیا بدل دوں یا تیری خاطر لوح محفوظ میں تبدیلی کر دوں یا ایسی چیز تیرے واسطے مقدر کروں جسے تو چاہے اگرچہ میں اس کو نہ چاہوں، اور ایسی چیز تیرے لیے مہیا کروں جو تجھے پسند ہو مجھے پسند نہ ہو؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تیرے سینے میں آئندہ کبھی اس قسم کا خطرہ اور وسوسہ گزرا تو میں ضرور تجھ سے نبوت کا مقدس لباس اتار لوں گا اور تجھے نار دوزخ میں ڈال دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند شخص کو گوش ہوش سے سننا چاہیے کہ رب تعالی نے کس طرح اپنے نبیوں اور برگزیدہ بندوں سے ایسی گفتگو فرما کر ڈانٹ رہا ہے۔ جب وہ اپنے برگزیدہ اور پاک بندوں کو ایسے کلمات کہہ سکتا ہے تو غیر انبیاء کے ساتھ بطریق اولا ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ پھر رب تعالی کا یہ ارشاد بہت قابل غور ہے کہ اگر تیرے دل میں دوبارہ اس قسم کا خیال آیا تو تیری نبوت چھین لی جائے گی۔ جب محض ارادے اور خیال پر اس قدر سخت وعید اور ڈانٹ فرمائی تو اس شخص پر اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا جو بے صبری سے چیخے اور چلائے اور بار بار فریاد رسی کے لیے بلائے، شکوہ کرے اور رب کو اپنی تباہی اور بربادی کے لیے عام لوگوں کے سامنے پکارے، صرف اکیلا نہ پکارے بلکہ اس میں اپنے ساتھی اور دوست بھی شامل کر لے۔ پھر یہ اس کو ڈانٹ ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک بار شکوہ کیا، تو جس کی ساری عمر ہی رب تعالی کے شکووں اور شکایتوں میں گزری تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پھر اس قسم کی تلخ گفتگو اس کے ساتھ ہے جس نے اس کے دربار میں شکوہ کیا، تو جو شخص غیروں کے آگے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے وہ تو سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونسألہ ان یعفو عنا ویغفر لنا سوء دینا ویصلح بحسن نظرہ انہ ارحم الراحمین۔ سوال: قضا پر راضی ہونے کے کیا معنی ہیں اور اس کی حقیقت اور حکم کیا ہے؟ جواب: ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے رضا غصہ ترک کر دینے کا نام ہے، اور غصہ ایسی چیز کو اولا اور بہتر کہنے کا نام ہے جو قضاء الہی کے خلاف ہو، جس کا برا یا اچھا ہونا یقینی نہ ہو۔ غصے میں ایسا ذکر اور خیال ضروری ہے تب غصہ متحقق ہوگا۔ سوال: کیا شرور و معاصی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے شر پر کیسے راضی ہوگا اور اس پر شر کیسے لازم کرے گا؟ جواب: رضا کا تعلق قضا سے ہے، اور قضائے شر برا نہیں بلکہ وہ شے بری ہے جس کے ساتھ قضا متعلق ہوتی ہے، لہٰذا رضا بالشر نہ پائی گئی۔ ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے جن امور سے قضا متعلق ہوتی ہے وہ چار قسم ہیں: پہلی نعمت، دوسری شدت، تیسری خیر اور چوتھی شر۔ نعمت میں قاضی یعنی خدا تعالی قضا اور مقضا یعنی نعمت سب پر راضی ہونا واجب ہے، اور اس کے نعمت ہونے کے اعتبار سے اس کا شکر بھی واجب ہے، اور اس طور پر اظہار نعمت بھی ضروری ہے جس سے نعمت کے اثر کا اظہار ہو۔ دوسری شدت یعنی مصیبت اور تکلیف، اس میں بھی قاضی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قضا اور مقضا یعنی اس مصیبت اور تکلیف تینوں پر راضی ہونا ضروری اور لازمی ہے، اور اس کی سختی اور تکلیف ہونے کے اعتبار سے اس پر صبر بھی واجب ہے۔ تیسری خیر یعنی بھلائی اور نیکی، اس میں بھی مذکورہ تینوں اشیاء پر رضامند ہونا لازم ہے، اور اس میں پروردگار کے احسان کا اعتراف کرنا کہ اس نے خیر کی توفیق دی وہ بھی ضروری ہے۔ چوتھی شر یعنی برائی، اس میں بھی قاضی یعنی خدا قضا اور مقضا یعنی اس برائی پر اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قضا کا تعلق ہے رضامند ہونا ضروری ہے۔ ہاں اس اعتبار سے اس کے ساتھ رضا کا تعلق نہیں ہو سکتا کہ وہ شر اور برائی ہے، اور اس شر کا فیصلہ شدہ اور قضا شدہ ہونا اصل میں اللہ تعالیٰ کے قاضی ہونے اور اس کے قضا کی جانب ہی رجوع کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ تم مثلاً کسی برے مذہب
مذہب پر رضا کا اظہار کرو، اس اعتبار سے کہ مجھے اس کا علم اور اس کی پہچان ہو جائے، نہ اس اعتبار سے کہ وہ تمہارا مذہب ہو جائے۔ تو اس مذہب کا معلوم ہونا دراصل تمہارے علم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو رضا اور محبت در حقیقت اس مذہب باطل سے نہیں بلکہ اس کے علم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہاں شر پر رضامند ہونے کا مطلب اس کی برائی پر رضامند ہونا نہیں بلکہ اس پر رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی خدا تعالی کے مقدر کرنے سے ہے۔ سوال: کیا راضی بقضاء شخص کو زیادتی کا طالب ہونا درست ہے؟ جواب: ہاں، اس نیت سے کہ میرے لیے صلاح اور خیر میں اضافہ ہو، زیادہ کا طالب ہونا درست ہے، اور یہ رضا بالقضاء کے خلاف نہیں، کیونکہ اس نیت کے ساتھ زیادتی کا طالب ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس پر کلی طور سے راضی ہے۔ انسان اس وقت زیادتی کا طالب ہوتا ہے جبکہ وہ اس پر خوش ہو، لہٰذا وہ زیادہ کا طالب ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے سامنے دودھ پیش کیا جاتا تو فرماتے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما، اور اگر کوئی اور شے پیش ہوتی تو فرماتے وزدنا خیر من، ہمارے لیے اس سے بہتر میں اضافہ فرما۔ اور ان دونوں مقاموں میں کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالی کی مقدر شدہ چیز پر راضی نہیں تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو منقول نہیں کہ بنیت خیر و صلاح زیادتی چاہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ جواب: اس طرح کے امور کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اس لیے عموماً انہیں زبان پر نہیں لایا جاتا، مگر وہ مراد ضرور ہوتے ہیں۔